نے یہ واضح ایک پیغام دیا وہ سہولت کاروں کو، رجیم چینج کے جو لوگ تھے، جو غدار تھے، جو میر جعفر تھے، قوم نے ان کو پیغام پہنچا دی، ہمیں بھیڑ بکریوں کی طرح نہ رکھو۔ میں نے اپنی زندگی میں اس سے بڑا منافق اور موشن کش، ناشکرہ انسان، بے دیدہ انسان نہیں دیکھا۔ کچھ لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی کی، ان کو ذمہ دارانہ بیان دینا چاہیے۔ جو آپ کا حال ہوا تھا 25 تاریخ کو، آپ کی زبانیں باہر آئی ہوئی تھی جو لالے پڑے ہوئے تھے، تو یہ شکر کرو اللہ تعالیٰ کا، نہ شکری جو ہے نا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ویلکم ٹو نیوز لائن، میں ہوں ڈاکٹر ماریہ ذوالفقار خان۔ پیپلز پنجاب اسمبلی اگر بیانات سے تحلیل ہونی ہوتی تو خان صاحب کے اعلان کے بعد ہی ڈھیر ہو جاتی، لیکن تحلیل مخالف صرف پی ڈی ایم نہیں بلکہ اصل انکاری تو پی ٹی آئی کے اتحادی ہیں۔ پرویز الہی ایک سانس میں خان کے ساتھ اسمبلی تحلیل ہونے کا وعدہ کرتے ہیں، اس کا دم بھرتے ہیں، مگر ساتھ ہی پی ٹی آئی کو الفاظ کی ایسی چوٹ لگاتے ہیں جیسے وہ پی ڈی ایم کی طرح ہی خان صاحب کے ایک مخالف ہیں۔ حملہ کیس کی ایف آئی آر درج نہ ہونے سے لے کر اب اسمبلی کی تحلیل میں حائل رکاوٹوں تک پی ٹی آئی کیو لیگ مخالف سمت میں نظر آ رہی ہے۔ اب خان صاحب 11 جنوری کی عدالتی تاریخ سے پہلے ووٹ آف کانفیڈنس کروانا چاہتے ہیں، لیکن اپنے اتحادی وزیر اعلیٰ پر کانفیڈنس کرنے کو تیار نہیں۔ خان صاحب پنجاب اسمبلی سے بھی با جماعت استعفے دینے کی حکمت عملی بنا چکے ہیں، گو کہ اس کا اعلان ابھی نہیں کیا، مگر کیا اس موو کی تیاری سے پی ٹی آئی کیو لیگ کو یہ پیغام نہیں دینا چاہ رہی کہ وزارت اعلیٰ اسمبلی تحلیل سے نہ صحیح تو ایسے بھی جا سکتی ہے؟ کیا اس طرح خان صاحب چودھری پرویز الہی کو ووٹ آف کانفیڈنس لینے پر مجبور کر سکتے ہیں؟ کیونکہ وزیر اعلیٰ پنجاب گورنر کے جو آرڈر ہیں ان کی قانونی حیثیت کے تعین ہونے کے بعد آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ اس اختلاف کو ہم دو جماعتوں کا اختلاف تو کہہ سکتے ہیں، لیکن وزیر اعلیٰ کو ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے مجبور کرنے والے خان صاحب کو کیا اپنی جماعت کے اراکین پر بھی کانفیڈنس ہے کہ وہ استعفے دینے کو تیار ہیں بھی یا نہیں؟ مزید یہ بھی کہ اب خان صاحب نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ پنجاب میں ووٹ آف کانفیڈنس کے معاملے پر اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل نظر نہیں آ رہی، کیونکہ ان کے لوگوں کو اپروچ کیا جا رہا ہے۔ اب خان صاحب کے اس بیان یا سٹانس کو تسلیم کیا جائے، کیونکہ اپنی حکومت کی رخصت سے پیچھے امریکہ کے ہونے سے لے کر آج اس ملک کے طاقتور لوگوں کے ہاتھوں قتل کی سازش تیار ہونے کے بیانات تک اتنے موقف تبدیل ہوئے ہیں کہ نہیں معلوم کل کون سا نیا موقف سامنے آ جائے۔ اس پر بات کریں گے۔ ہمارے پروگرام میں اس وقت ہمارے ساتھ علی گوہر صاحب موجود ہیں، پاکستان مسلم لیگ نواز سے آپ کا تعلق ہے۔ صداقت علی عباسی صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے۔ سمینہ خاور حیات صاحبہ ہمیں جوائن کر رہی ہیں، پاکستان مسلم لیگ کاف سے آپ کا تعلق ہے۔ اور سینئر جرنلسٹ، سینئر اینالسٹ نیڈز نو انٹروڈکشن نذیر لغاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تمام مہمانوں کی بہت شکر گزار ہوں کہ پروگرام کے لیے وقت نکالا آپ نے۔ تو علی صاحب اگر اجازت دیجیے، میں بیٹھے تو آپ اسٹوڈیو میں، لیکن عباس صاحب سے ذرا اگر شروع کر لوں اور عباس صاحب سے پوچھوں کہ عباس صاحب یہ بتائیے کہ پھر یہ ووٹ آف کانفیڈنس کب ہو رہا ہے؟ سر ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ معاملہ چونکہ عدالت میں ہے اور جو ہی عدالت کہے گی تو ووٹ آف کانفیڈنس انشاءاللہ لے لیں گے، اور پورا یقین ہے کہ تو اگر عدالت نہیں کہے گی تو نہیں لیں گے، اکثریت شو کریں گے۔ نہیں سنیں نا، پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں کوئی پولیٹیکل چیلنج تو تھا ہی نہیں۔ یہ تو پہلی جماعت ہے جو اپنی ایک بڑی طاقتور صوبائی حکومت کو خود چھوڑ کے پاکستان چونکہ نااہلوں نکموں کے ہاتھ چڑھ گیا ہے، اور یہ روز ہر اگلے دن پاکستان کی کوئی نہ کوئی معیشت کی بری خبر دیتے ہیں، اور پاکستان کو دیوالیہ کرنے کے لیے ایک مشہور ایک حکیم ہے جو جب پاکستان میں وہ آئے ہیں انہوں نے پاکستان کو ڈبویا ہے، ان کے ہاتھ میں ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے بھی پاکستان جنرل الیکشن میں جائے، تاکہ پاکستان یہ جو سیاسی عدم استحکام کا شکار کیا رجیم چینج کے سارے پورے پلان میں اس سے نکلے۔ ورنہ اس کا تو جواب دے دینا عباس صاحب، پلیز اس کا جواب دے دینا۔ 11 تاریخ از دا ڈی ڈے، اس دن اگر کورٹ نے آپ سے کہا تو پھر آپ لیں گے، اور اگر نہیں کہا تو پھر چیزیں ایسی چلتی رہیں گی؟ دیکھیں نا، پہلی بات یہ ہے کہ کیا گورنر کا جو فیصلہ تھا، جو ڈی نوٹیفائی کرنا تھا، وہ آئینی تھا یا غیر آئینی تھا؟ اس کا فیصلہ تو کرنا ہے نا۔ وہ پرویز الہی صاحب نے غالباً آپ کو قائل کر لیا ہے۔ اس کے بعد آج ہماری
نہیں سنے آج ہماری لیڈرشپ کی طرف سے یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ہم دونوں صورتوں میں ہم اعتماد کا ووٹ لیں گے، اور اعتماد کا ووٹ لینے کے بعد اگلا جو فیصلہ ہمارا اسمبلی توڑنے کا وہ ہوگا. لیکن کب لے رہے ہیں نا؟ ہمیں کوئی اسمبلی سے وہ تو چلے وہ آپ بتا چکے ہیں، لیکن مجھے یہ بتائیے لینا کب چاہ رہے ہیں؟ 9 کو لینا چاہ رہے ہیں، پہلے 9 کی تاریخ آئی، پھر اب آپ 11 تک لے گئے ہیں. یہ ویسے ہی تو نہیں ہے کہ 26 نومبر سے شروع ہوا تحلیل کا سلسلہ جو ہے وہ آج 6 جنوری آ گئی ہے اور کچھ ہو نہیں رہا، پھر نہ ہی سمجھیں. پتہ نہیں آپ کو اتنی جلدی کیوں ہے. آپ ان سے پوچھیں کہ وہ جس بندے نے کپڑے بیچ کے آٹا سستا کرنا تھا، اور ایک جو حکیم آیا تھا اسحاق ڈالر، اس نے ڈالر 120 روپے کا کرنا تھا. اس کے بعد شہباز شریف نے 6 مہینوں میں معیشت کو پتہ نہیں ٹیک آف پوزیشن پہ لے کے جانا تھا. ان سے سوال کریں. ہم تو ایک ہی بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان میں جنرل الیکشن ہو، اور یہ جو عذاب امریکہ کے اشاروں پہ اس ملک پہ نازل ہوا، جس نے ملک میں انسانی حقوق تباہ کر دیے، ملک میں جس نے معیشت تباہ کر دی، ان سے جان چھوڑنے کے لیے ہم ہر قربانی دے رہے ہیں. ورنہ 18ویں ترمیم کے بعد کوئی پاکستان کے 66% علاقے پہ اپنی بنی ہوئی حکومتیں ختم نہیں کرتا. یہ بات سمجھنے کی ہے، کیونکہ یہاں پہ ہمیشہ سے چوروں چکوں کی حکومتیں رہی ہیں. لوگوں کی سمجھ نہیں آتی. نہیں ختم کرنے کے لیے ہمیں کس نے کہا تھا؟ سنیں، ہمیں کس نے کہا تھا کہ آپ یہ اسمبلی توڑنے کی بات کریں؟ انہوں نے کہا تھا. یہ تو ہمارے پاؤں پڑنے لگے تھے کہ اسمبلی نہ توڑیں. سر ایک بیان دینا اور چیز ہوتی ہے، اس پہ عمل درآمد کرنا اور چیز ہوتی ہے. وہ تو خیر اب دیکھ رہے ہیں ہم کہ کدھر جا رہی ہیں چیزیں. میں ذرا علی گوہر صاحب کی طرف آؤں. آپ یہ دیکھیں، ایک جملہ سن لیں. سوال آپ نے دیا، نہیں جواب سن لیں. ہم نے بیان دیا تھا تو کیا اس وقت وزیر اعلیٰ کو ڈی نوٹیفائی نہیں کر دیا گیا تھا؟ وہ ہم نے کیا تھا کہ انہوں نے کیا تھا؟ عدم اعتماد کی تحریکیں کس نے پیش کی تھی؟ بھاگ کون رہا ہے؟ پنجاب کے الیکشن سے کون بھاگ رہا ہے؟ بلدیاتی الیکشن سے کون بھاگ رہا ہے؟ آپ بھاگنے والوں کی طرف بات نہ کریں. ہم تو کھڑے تھے. کون کیا کورٹ میں؟ تھوڑی سی ریکارڈ کی درستگی اگر کر دوں، 26 نومبر کو آپ نے یہ اعلان کیا اور آپ کے پاس کافی لمبا ٹائم تھا بیچ میں، جب یہ عدم اعتماد کی تحریک جو انہوں نے جمع کرائی تو اس میں کافی لمبا ٹائم تھا. اگر آپ چاہتے تو بڑے آرام سے کر سکتے. اس کے بیچ میں گزارش سن لیجئے، ڈاکٹر صاحبہ میں نے انٹرویو کیا چودھری پرویز الہی صاحب کا، اور انہوں نے مجھ سے اس وقت یہ بات کی کہ ابھی تو کچھ نہیں ہوگا، مارچ اپریل تک چیزیں جائیں گی. مطلب غالباً میں نے آپ کے اعلان کے کوئی ہفتہ بعد یہ جو ہے یہ انٹرویو کیا، تب تک آپ کا کوئی موڈ نہیں تھا سر. تو یہ میرا خیال ہے اب قوم بھی سمجھ آ رہی ہے کہ کدھر جا رہی ہیں چیزیں. آپ اس طرح کر کے نا سنیں نہیں آپ بٹس اینڈ پیسز میں کہنا نا مہربانی کریں نا، آپ بٹس اینڈ پیسز میں باتیں کر کے پھر مجھے سنیں، مجھے جواب دیں، پھر کنکلوڈ نہ کریں اس بات کو. اگر آپ نے ڈیبیٹ کھولی تو سنیں. دیکھیں بالکل چودھری پرویز الہی کا موقف ہے کہ اسمبلیاں نہیں ٹوٹنی چاہیے اور حکومت اپنی بات کو اپنی مینٹین کرے. جہاں وہ یہ کہتے ہیں، ساتھ ہی وہ یہ کہتے ہیں عمران خان کہیں گے تو میں 1 منٹ بھی نہیں لگاؤں گا. یہ بات. تیسری بات یہ، کوئی پرویز الہی نہیں چاہتے کہ اسمبلی ٹوٹے، بہت سارے لوگ چاہتے ہیں اسمبلی ٹوٹے. عمران خان صاحب کا جو اپنی ذاتی سوچ ہے وہ اپنی پارٹی اور اپنے سیاسی مفادات سے اوپر کی سوچ ہے. یہ بات آپ تسلیم نہیں کرتی. آپ نے ان تو یہ نہیں پوچھا کہ مریم صاحبہ نے کہا تھا جس دن یہ اسمبلی توڑیں گے اس دن ہم الیکشن کرا دیں گے. یہ بھاگ رہے ہیں الیکشن نہیں کرا رہے. یہ آپ کے سامنے نہیں ہے کون سچ پہ ہے کون جھوٹ پہ ہے. کرنا بہت اچھا سیکھ لیا ہے. میں نے ہم نے ٹائم دیا کہ اگر آپ نے یہ اعلان کیا، اس کے بعد کافی ٹائم تھا جب یہ نو کانفیڈنس تحریک انہوں نے جمع کرائی، آپ کے پاس کافی ٹائم تھا. اگر آپ چاہتے ہیں، تو ایک فیکٹ کی بات ہے نا، آپ چاہتے ہیں آپ کروا سکتے تھے. فوراً آپ کو اسمبلی کو سیشن کو جون سے سیشن چل رہا ہے اس کو آپ کنکلوڈ ہی نہیں کر رہے، تو آپ کے پاس تو بہت ٹائم تھا. آپ اگر کرنا چاہتے تو کر سکتا تھا. اچھا خیر، یہ بھاگا کون ہے؟ باقی تو پی ڈی ایم ہے. پی ڈی ایم بھاگی ہے نا. پی ڈی ایم نے آ کہا تھا اعتماد کی تحریکیں پیش کی اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر اور سی ایم کے خلاف کہ اسمبلی نہ ٹوٹے. موقف نہیں نا یہ بھاگی. اچھا چلیں صحیح ہے، ٹھیک ہے. میں ذرا پرویز الہی صاحب کی سٹیٹمنٹ ذرا سنوا دیجئے پروڈیوسر صاحب کہ پرویز الہی صاحب کیا کہہ رہے ہیں. میں پھر سمینہ صاحبہ کی طرف بھی جاؤں اور علی صاحب کا بھی پوائنٹ آف ویو لوں اس پہ. جو گورنر نے آرڈر دیا ہے ہم اس کے آرڈر کو مانتے نہیں ہیں، وہ تو انلیگل آرڈر ہے. تو اگر ہم مان لیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں ساری کمی ہماری ہے، اور جو گورنر چاہتا ہے انلیگل آرڈر کر کے اس کو ہم کنفرم کر دیں. یہ نہیں ہو سکتا، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے.
अच्छा समीना साहिबा, वेलकम टू द प्रोग्राम। बड़ी देर बाद आप प्रोग्राम में तशरीफ लाई हैं, सो वेरी वार्म वेलकम टू यू। मुझे ये बताइए कि अब फिर क्या, कहाँ जाके बात जो है वो बात जाके कहाँ ख़त्म होगी? क्योंकि परवेज़ इलाही साहब कह रहे हैं गवर्नर के ऑर्डर को नहीं मानेंगे। पीटीआई के मौक़िफ़ में जो है वो कन्फ्यूजन नज़र आती है। पीटीआई कभी कह रही है जी 9 को जा रहे हैं, कभी कह रहे हैं 11 को जा रहे हैं। आज गालिबन हिकमत अमली भी बनाई है कि 50 लोग रिज़ाइन कर देंगे ताकि ये जो असेंबली तहलील होने का जो सिलसिला है वो रुक ना सके, किसी तरह वजारत आला चली जाए परवेज़ इलाही साहब की। क्या कहेंगी इस पे? बहुत शुक्रिया डॉक्टर मारिया, थैंक यू वेरी मच। आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया और वाकई बड़े अरसे बाद मैं आपके शो पे आई हूँ। तो मारिया, सबसे पहले तो जो चौधरी साहब की आपने स्टेटमेंट सुनाई है वो आईनी तौर पर बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, क्योंकि आइन में जब असेंबली का इजलास रूल्स ऑफ प्रोसीजर के तहत चल रहा होता है तो वो प्रोरोग नहीं हुआ था, मुलतवी हुआ था। मुलतवी इजलास में कभी भी गवर्नर साहब जो है वो कोई भी अपना, जिसको लुच कहते हैं, उन्होंने तला था वो नहीं तल सकते। मतलब कि वो कोई भी डिस्कस या कोई असेंबली से रिलेटेड खत या ऑर्डर नहीं कर सकते, क्योंकि असेंबली 4 महीनों से मुसलसल चल रही है, मुलतवी हो रही थी, प्रोरोग नहीं हुई थी। तो इसलिए परवेज साहब ने बिल्कुल सही बयान दिया कि हम गवर्नर की बात नहीं मान सकते। और दूसरी बात मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताऊं कि परवेज इलाही साहब के पास हमेशा ये लॉजिक होती है कि जो हम एक्शन लेंगे उसका रिएक्शन आएगा। वो उसके लिए अपने आप को तैयार करते हैं। उन्होंने खान साहब से भी कहा है कि चूंकि मामला अब कोर्ट में आ गया है, देखिए चौधरी साहब ने लिखकर कैटेगोरिकली उनको लिखकर दे दिया था कि जी खान साहब आपकी अमानत है, ये लीजिए, मैं आपको पहले लिख देता हूँ। लेकिन चूंकि कोर्ट अब बीच में इंटरमीन कर चुकी है तो 11 तारीख से पहले तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना, ये भला 9 कहे 8 कहे, कभी फवाद साहब कुछ कहते हैं, कभी कोई और इनका बंदा उठ के कह देता है। ये पॉलिटिशियंस इसी तरह के पॉलिटिशियंस होते हैं। मैं पर्सनली अपनी राय दे रही हूँ, मैं पार्टी की नहीं दे रही, कि आपके ऊपर एक इतना अच्छा समझदार जीरक पर्सनैलिटी जो समझ बूझ सियासी रखने वाला चौधरी परवेज इलाही साहब आपके साथ है, फिर इनको क्या इनसिक्योरिटी है भाई? आप इंतजार कीजिए, कोर्ट जो फैसला देगी उसके बाद इंशाल्लाह। सबीना, इनसिक्योरिटी तो है ना, इतने बड़े सूबे में आप अपनी इनरोड्स फिर से बना रहे हैं, वो देख रहे हैं आपकी तरफ, सारा कुछ आप वो FIR दर्ज नहीं करा पा रहे, तो इनसिक्योरिटी तो है ना उनको। तो देखिए मारिया, इन्होंने तब क्या किया जब बुज़दार साहब के उसको लगा दिया। एक नासमझ में, मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम मेंबर पार्लियामेंट है, बहुत मैं उनकी इज्जत करती हूँ, लेकिन उनको इतना बड़ा सूबा चलाना नहीं आता था। ये एक समझदार पुराने सियासतदान को ही पंजाब चलाना आता है, जो कि परवेज इलाही साहब से बढ़ के कोई इनके पास मेंबर नहीं है। इन्होंने पहले भी ये बेवकूफ़ी की थी इनकी जमात ने, खुमियाजा क्या भुगता? पंजाब के लोगों ने। अब उन्होंने सबसे अक्लमंदी ये की कि परवेज साहब को लेके और खान साहब जैसे बड़े लीडर, पाकिस्तान का नामी गिरामी लीडर है, उनको समझ के साथ सियासत को लेके चलना है। ये एकदम से एक लफ्ज कह देना, दूसरे दिन दूसरी बात, तीसरे दिन उनके मेंबर, तो मयाना रवि नहीं है, मतलब वो बैलेंस नहीं है सियासत में पीटीआई की, जो आप समझती हैं। इनको आते ही नहीं है मारिया। मैं अगर बात कर रही हूँ तो मैं पार्टी की लाइन बता रही हूँ। इनके पार्टी में फवाद साहब कुछ कह रहे हैं, लियाकत भाई कुछ कह रहे हैं, वो दूसरी बीबी कुछ कह रही। भाई आप अपने लोगों को, कल मोमना वहीद टीवी पे आ गई है, इनकी अपनी मेंबर, पार्टी की इनकी अपनी मेंबर। देखिए ना, आप अपने मेंबर्स को इकट्ठा कीजिए, जैसे चौधरी परवेज इलाही साहब ने अपने तमाम मेंबर्स अपने हाथ में रखे हुए, इनके अपने पहले अपने मेंबर्स को इकट्ठा कीजिए, उसके बाद आप चौधरी, उसके बाद आप। अच्छा, मैं जरा अली साहब, आप मुस्कुरा भी रहे हैं, लग रहा है कि आपको कॉन्फिडेंस, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हो, नो कॉन्फिडेंस हो, आपको कॉन्फिडेंस आ गया कि ये जो शादी है ना ये नहीं चलने वाली है। आप मुस्कुरा रहे, जरा आपका पॉइंट ऑफ व्यू ले लूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैंने अपना अब्बास साहब की बात सुनी है और समीना खबरियात साहिबा भी काफ़ी अरसे के बाद टीवी की स्क्रीन के ऊपर, अच्छी बात है, मतलब है कि इनको आना चाहिए प्रोग्राम में और अपनी पार्टी का मौक़िफ़ देना चाहिए। लगारी साहब को भी इस्लाम है। देखिए, गुजारिश ये है कि जो तो ये बात करते हैं कि हम असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर देंगे, एक्चुअली इन्होंने डे 1 से एक झूठ की कहानी चलाई, और ये झूठ की कहानी अब से नहीं चली। ये झूठ की कहानी जो है ये 2013 के बाद जब वो धरने हुए थे तब से ये इमरान, वो मतलब है एक स्क्रिप्ट लिखा गया और फिर उसके मुताबिक वो लॉन्च किया गया, वो तो खैर अब पूरी कौम को पता है। लेकिन बात करने की ये है कि ये सबसे पहले तो आप वो कहते थे कि सवाल गंदम जवाब चना, आप अब्बास साहब से सवाल कुछ करती थी, वो जवाब कुछ देते थे।
بھی آپ معیشت پہ بھاشن دیتے ہیں جنہوں نے پاکستان کی 4.25 سال میں معیشت کی ریڑھ کی ہڈی توڑ کے رکھ دی کہ اب وہ معیشت نہیں، وہ بات ٹھیک ہے، آپ کی بات ٹھیک ہے، وہ معیشت اب سنبھلنے کو نہیں آ رہی۔ جس معیشت کو آپ نے دونوں ہاتھوں کے ساتھ لوٹا ہو، جس معیشت کو آپ نے پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے قرضے لے کے ہڑپ کر گئے ہوں اور ملک کے اوپر ایک ٹیڈی پیسہ نہ لگایا ہو، اس معیشت کا اب ہمیں گلہ دیتے ہیں کہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہم نے معیشت ٹھیک کی تھی، ہم آئندہ بھی کریں گے انشاءاللہ، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ یہ ڈیوٹی ہم نے کتنی بار دینی ہے کہ جو لوگ اس معیشت کی میری گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ معیشت خراب کر کے جاتے ہیں ان کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے۔ اکاؤنٹیبلٹی ان کی ہوتی ہے جو لوگ ملک میں موٹر ویز بناتے ہیں، جو لوگ ملک میں سی پیک جیسا پروجیکٹ لے کر آتے ہیں، جو لوگ ذمہ دار کو جو ہے بجلی کا یونٹ 5 روپے، میری گزارش سنیں نا، 5 روپے یونٹ جو ہے ذمہ دار کو دیتے ہیں، جو انہوں نے 140 روپے تک چینی پہنچائی، یہ اس معیشت کو ٹھیک کہتے ہیں؟ 40 روپے سے اٹھا کر نہیں، گزارش سنیں، ڈالر کو 100 110 سے اٹھایا 200 پر لے کر چلے گئے، دیکھیں نا، اور پورے ملک کو گروی رکھ دیا، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جی وہ جی عدم اعتماد آ گیا، ورنہ ہم تو کہتے تھے الیکشن میں چلے جائیں۔ او بھائی 4.25 سال میں جب ہم کہتے تھے تب آپ کو الیکشن کا خیال نہیں آیا؟ جب دیکھیں ماریہ صاحبہ لاجک سے بات کرنی چاہیے، جب ملک میں معیشت تباہ انہوں نے کر دی تھی اس وقت الیکشن کروا دیتے، جب یہ 13 میں سے 12 حلقوں میں ہار رہے تھے تو اس وقت تو انہیں الیکشن یاد نہیں آیا۔ پھر جب ہم نے 250 روپے آٹا چلا گیا، آپ بھی الیکشن ہار رہے ہیں، کوئی نہیں کرواتا، جو اقتدار میں آتا ہے نا وہ اپنے اقتدار میں آتا ہے۔ آپ پنجاب اسمبلی پرویز الہی صاحب خود کہتے ہیں، یہ سمینہ صاحبہ بیٹھی ہیں پروگرام میں، انہوں نے کہا ہے کہ 99% اراکین 99% سے مراد ہے کہ ان کے پی ٹی آئی کے نہیں چاہتے کہ اسمبلیاں ڈیزالو، ان کو نہیں، ایک گزارش ضرورت ہے، ان کو چاہیے کہ پہلے کے پی کے تو اسمبلی مطلب ہے کہ اس کو تو ڈیزالو کر دینا، جو کہ عوامی پریشر بلڈ کرنا ہے نا ان کا مقصد، تو الیکشن میں جانا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں اس سے امپیکٹ تو دیکھیں ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے، اور کیوں جھوٹ بولتے ہیں آگے ٹاک شو میں لوگ؟ آپ ان باتوں سے بیوقوف نہیں بنیں گے۔ آپ کا کیا تجزیہ ہے، یہ ووٹ آف کانفیڈنس کیوں نہیں آ رہا؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نمبرز نہیں ہیں، اپنے لوگوں کا کانفیڈنس نہیں ہے، یا اپنے لوگ اور اتحادی دونوں کا کانفیڈنس نہیں ہے؟ کیا ہو رہا ہے سر؟ اب استعفے کی بھی دھمکیاں جو ہیں وہ دیکھیں، چیزیں بہت صاف ہیں، بہت سامنے ہیں، اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ہمارے لیے ڈھکی چھپی ہو۔ آپ نے خود بتایا ہے نا کہ جب 26 نومبر کو اسلام آباد میں اعلان کیا گیا اسمبلیوں کو توڑنے کا، تو اس بات کو اب کتنا وقت گزر چکا ہے، اور اس پورے عرصے کے دوران نومبر گزرا، دسمبر گزر گیا ہے، جنوری چل رہا ہے، اور یہ انہوں نے جا کر کہا، پھر بھی بلایا لوگوں کو، آؤ بھائی لبرٹی چوک آ جاؤ، ابھی ہمیں اسمبلی نہیں توڑنی ہے، ابھی اسمبلی توڑنے کی ڈیٹ دیں گے، اور پھر ڈیٹ دی گئی تاکہ اس موقع پر جو ہے نہ کوئی ان کے پروجیکٹ میں کوئی نہ کوئی ایسا رکھنا آ جائے کہ پھر ان کو ریٹریٹ کرتے ہوئے پریشانی نہ ہو واپس جاتے ہوئے۔ اصل بات کیا تھی؟ اصل بات یہ ہے کہ قومی اسمبلی میں جو ان کے ساتھ لوگ ہیں وہ جا کر کہتے ہیں اسپیکر کو کہ اللہ کے واسطے ہمارے استعفے منظور نہ کرو۔ پنجاب اسمبلی میں ایک نہیں درجنوں کے حساب سے لوگ ایسے ہیں کہ جو وہ نہیں چاہتے ہیں۔ انہوں نے بلکہ خود چودھری پرویز الہی نے کہا ہے کہ تو کہہ رہے ہیں میرے لوگوں کو کالز آ رہی ہیں، 3 لوگوں نے مجھے بتایا ہے، وہ تو کہہ رہے ہیں ہمیں پریشرائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، نیوٹرل پھر نیوٹرل نہیں ہے۔ یہ کہانیاں ہیں، یہ کہانیاں وہ بھی کر رہے ہیں، کہانیاں وہ بھی کر رہے ہیں، لیکن جو چیف منسٹر، جن ارکان اسمبلی کی بنیاد پر وہ چیف منسٹر بنے ہوئے ہیں، انہوں نے تو خود کہا ہے نا کہ ارکان اسمبلی نہیں چاہتے، اور انہوں نے زیادہ کہا، 99% کہا، ہو سکتا ہے اس سے کم ہو سکتا ہے اتنے نہ ہوں، لیکن انہوں نے تو یہ کہا ہے، لیکن ارکان اسمبلی نہیں چاہتے ہیں۔ اور آپ کا یہ جو ہوا ہم نے کھڑا کیا ہوا تھا، میڈیا پرسنس نے کھڑا کیا ہوا تھا، او بھائی یہ پاکستان کی سب سے بڑی پاپولر شخصیت آ گئی ہیں، نہیں رہی ہے۔ میں پہلے دن نہیں مان رہا تھا، بلوچستان میں ان کو کوئی سیٹ نہیں ہے، سندھ میں ان کی کوئی سیٹ نہیں ہے۔ اب دیکھیں گے نا، ہم کراچی میں ہم بھی بیٹھے ہوئے، اپوزیشن میں جو بھی جاتا ہے، یہ جو حکومت گئی تھی اپوزیشن میں 2021 میں الیکشن ہوئے تھے،
کوئی سیٹ نہیں جیت سکے تھے. نوشہرے کی سیٹ ہار گئے تھے, اپنے گھر کی سیٹ ہار گئے تھے وہاں سے جہاں سے یہ اپنے آپ کو پاپولر سمجھ رہے تھے. ڈسکا کی سیٹ جو ہے وہ کس طرح سے رات کو, پہلے ہم نے سنا تھا کہ ووٹ چوری ہوتے ہیں, ہم نے یہ سنا تھا کہ الیکشن چوری ہوتے ہیں, معلوم ہوتا ہے کہ الیکشن کرانے والے چوری ہو جاتے ہیں. 20 پریزائڈنگ آفیسرز کو لوگ تلاش کرتے پھر رہے تھے, وہ مل ہی نہیں رہے تھے. تو ایسے ہوئے تھے. تو ایک 2021 کا منظرنامہ تھا, 2022 کا یہ منظرنامہ ہے. دیکھیں چودھری پرویز الہی ایک منجھے ہوئے پولیٹیشن ہیں, ایک سلجھے ہوئے پولیٹیشن ہیں. وہ کھیلنے کے انداز جانتے ہیں, اطوار جانتے ہیں, اور انہیں پتہ ہے کہ ساری بحران سے. اچھا ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے کہ پنجاب سے نوکریاں جو ہیں وہ ہم ان پر پابندیاں ختم کر رہے ہیں, اور اگلے مہینوں میں ہم 1,500 نوکریاں جو ہیں وہ 1.5 لاکھ نوکریاں ہم لوگوں کو دیں گے, 1.5 لاکھ جابز دیں گے لوگوں کو. اچھا جو اگلے مہینوں میں دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے اگلے مہینوں میں وہ چیف منسٹر ہوں گے. یہ کہاں سے دیکھیں نا, وہ ان کو کیسے اس بات کا یقین ہے کہ وہ چیف منسٹر رہیں گے. اس کا مطلب عمران خان ریٹریٹ کریں گے, پسپائی اختیار کریں گے. وہ آج یہ کہہ بھی چکے ہیں کہ میں خان صاحب کو جو بات غلط لگتی ہے کہہ دیتا ہوں, اور پھر میری بات صحیح ہوتی ہے اور خان صاحب مان بھی لیتے ہیں. چلیں ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, لغاری صاحب بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو گفتگو کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. صداقت علی عباسی صاحب, آپ نے بریک سے پہلے جو ہے وہ سمینہ صاحبہ کو سن لیا کہ جو پرویز الہی صاحب کی وہ بات کر رہی تھیں, آپ کے ساتھ جو ان کے اختلافات جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں. یہ بتائیے کہ اب پھر سے یہ آپ نے جو ہے یہ کہنا شروع کر دیا, وہاں سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کے اپنے اتحادی کہہ رہے ہیں 99% لوگ ریزائن نہیں کرنا چاہتے, لیکن خان صاحب نے آج پھر یہ بات کر دی ہے کہ پنجاب میں نیوٹرلز پیپلز پارٹی کو آگے لانا چاہتے ہیں. نیوٹرلز جو ہیں وہ یہ ووٹ آف کانفیڈنس میں جو ہے وہ نیوٹرل کردار نہیں ادا کر رہے. تو یہ اسٹیبلشمنٹ پہ کیوں بلیم گیم؟ اچھا, چونکہ آپ نے میرے بعد 2-3 لوگوں کو بولنے کا موقع دیا. سب سے پہلے میرے بھائی نذیر لغاری صاحب, بڑے بھائی, کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں مانتا عمران خان پاپولر ہیں. تو نذیر لغاری بھائی, جو آپ نہیں مانتے نا, جتنی پاکستان کی سیاست میں ساری پولیٹیکل پارٹیاں جن کو آپ مانتے ہیں, وہ سارے اکٹھے ہو کے نا ایک عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. عمران خان الیکشن کی طرف بھاگ رہا ہے اور وہ کسی اور کے گوڑے گٹے پکڑ رہے ہیں. تو پاپولیرٹی ہے, اور سب کو پتہ ہے, آپ کے ماننے نہ ماننے سے میرے بھائی فرق نہیں پڑتا. آپ جن کو مانتے ہیں ان کی پاپولیرٹی تھوڑے سے 2 ڈویژن میں رہ گئی ہے, تو آپ مانتے رہیں. پاکستان کی پبلک کچھ اور سمجھتی ہے, لیکن بہرحال آپ کی یہ دلیری ہے کہ آپ ابھی تک عمران خان کو پاپولر نہیں سمجھتے, جو 14 پارٹیوں کے لیے درد سر بنا ہوا ہے, اور وہ صبح شام عمران خان کو فیس کرنے کے لیے بھاگتے ہیں. اور عمران خان زخمی بھی ہے, اور اس کے باوجود وہ اس سے ڈر رہے ہیں. پنجاب کے الیکشن سے بھاگ رہے ہیں, سندھ کے الیکشن سے بھاگ رہے ہیں, کراچی کے الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. ساری پارٹیاں آپس میں جڑ کے ایک بندے کا مقابلہ کرنے کے لیے تلی ہوئی ہیں. یہاں ساری اسٹیبلشمنٹ مل کے ان کو مقابلہ کرنے کے لیے پنجاب میں عمران خان کو گن چن کے, آپ نے کہا کہ اسپیکر نے استعفے گن چن کے 11 لوگوں کے لیے, اور عمران خان نے اس دوران میں 35 میں سے 27 سیٹیں جیت کے آپ کو اور آپ کے فیورٹس کو بھگا دیا ہے میدان سے. وہ میدان میں کھڑا ہونا نہیں چاہتے. دوسری بات, میرے بھائی جو ہے اپنا علی بھائی نے کہا کہ جی عمران خان نے معیشت کو بہت لوٹا ہے. عمران خان نے بہت لوٹ لیا. کیس تو آپ کو عمران خان پہ سوائے توشہ خانے کے اور کوئی نہیں بنا. آپ ہزاروں اربوں کی بات کر رہے ہیں, کوئی ایک کیس تو بنائے. میرے بھائی کیوں ڈر رہے ہیں؟ کوئی عمران خان پہ کیس بنائے, کوئی نواز شریف کی طرح, کوئی لنڈن کے مے فیئر فلیٹ کا, کوئی زرداری کی طرح جو وہ سر محل کے کیسز ہیں, یا جو اسحاق ڈار پہ کیسز ہیں اربوں کے, یا جو باقیوں پہ کیسز ہیں, کوئی ایک کیس تو بنائیں. شہباز شریف پہ کیس ہے چوری کا, وہ مقصود چپڑاسی والا. زرداری صاحب پہ کیس ہے فالودے والے. میاں نواز شریف پہ کیسز ہیں وہ منظور پاپڑ والے. وہ کیس تو بنائیں. آپ بڑی حکومت ہیں, آپ تانا دیتے ہیں کہ لوٹا ہے, کیس آپ کا ایک بھی نہیں بنا. اور میرے بھائی ذرا گھر جا کے نا اپنی حکومت کا اکنامک سروے آف پاکستان چیک کرنا. عمران خان نے اسحاق ڈار کی ڈوبی ہوئی معیشت کو آخری سال میں 6% اور اس سے پچھلے سال 5.5% سے گرو کرایا. آپ زراعت کی بات کریں, چیک کریں, 4.5% گروتھ زراعت میں آپ نے پرنٹ کر کے دیا عمران خان کے دور کی, جو پچھلے 15 سال میں نہیں آئی تھی. ایکسپورٹ کا موازنہ کر لیں, ریمیٹنسز کا موازنہ کر لیں, تعمیراتی سیکٹر کا کر لیں,
ٹیکسٹائل کا کر لیں, IT کا کر لیں, آپ تو بات کرنے جو کہ ہے ہی نہیں. آپ کے لوگ کیا بات کرتے ہیں؟ اس اپنا خواجہ آصف صاحب تو وزیر دفاع ہیں بظاہر, اور وہ وزیر دفاع ہو کے پاکستان کی معیشت کا حال یہ بتاتا ہے کہ دکانیں 8 بجے بند کر دیں, اور اوٹ پٹانگ باتیں کرتا ہے, پتہ نہیں 8 بجے دکانیں بند ہوں گی تو بچے زیادہ ہوں گے. یہ نہیں, پتہ نہیں کس علاقے کے کس کماش کے یہ لوگ ہیں. لوگ مر رہے ہیں غربت اور مہنگائی سے, اور یہ ان کو مذاق سوچ رہا ہے. اور وہ شہباز شریف جو کہتا تھا جب 65 روپے کا کلو آٹا تھا کہ میں آٹا سستا کروں گا, کپڑے بیچوں گا, جاؤ کپڑے بیچو, آج آٹا 150 روپے کا بھی نہیں مل رہا. آپ یہاں مذاق سوچ رہے ہیں آپ کو. یعنی تباہ کر دیا ان چوروں نے صرف اپنا 1100 ارب روپیہ کرپشن کا معاف کرنے کے لیے. اگر عمران خان نے کوئی کرپشن کی تھی تو آپ کو نیب ختم کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ نے نیب ختم کر دیا, آپ نے اپنے NRO اپنے آپ کو دیا. تو یہ باتیں کرنی بڑی آسان ہے میرے بھائی. باہر نکلیں, لوگ شہباز شریف کو اور اسحاق ڈار کو ڈھونڈ رہے ہیں. اسحاق ڈار تو کہتے تھا کہ یہ ڈالر 180 روپے کا ہے, میں اس کو نیچے لے کے آؤں گا. آج ڈالر 260 کا بھی نہیں مل رہا. آپ کے ہاتھ میں پلے میں ہے کیا سوائے اس ملک کو ڈبونے کے؟ اور دوسری بات, عمران خان کی باتیں کرتے ہیں, وہ جھوٹ بولتا ہے, وہ 4 گولیاں کھا کے بھی یہاں ہے. آپ کا تو پیناڈول کھانے کا بھی شہباز شریف اور نواز جی بھاگ جاتے ہیں پاکستان سے. یہ باتیں کرتے ہیں, موازنہ ہی کوئی نہیں ہے. اور میرے بھائی آخری بات, سمینہ صاحبہ میری بہن ہے اور وہ میری ہماری اہلیہ ہی ہیں. میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہ رہا. آپ نے اپنے MPA سنبھالے میں اچھی بات ہے, لیکن میری بہن 176 MPA کو سنبھالنا اور 10 کو سنبھالنے میں فرق ہے. آپ کو سمجھ آ جائے گا. لیکن وہ 10 آپ پہ حاوی ہیں, وہ 10 حاوی ہیں آپ پہ, وہ 10 حاوی ہیں باش صاحب. ان 10 کے بغیر آپ کا گزارا نہیں ہے سر. حاوی ہیں, ان کا احترام ہے, وہ تو ان کا احترام ہے. وہ شہباز شریف اور نواز شریف کے لیے ان کو تکلیف ہے نا بی بی, یہ کوئی تکلیف نہیں ہے. اگر ہم بھی لوٹ مار ہوتے نا ڈاکٹر صاحبہ, ہم اسمبلیاں نہ توڑتے, ہم اسمبلیاں نہ توڑتے, ہم اسمبلیاں توڑنے کی بات کر رہے ہیں. اور وزیر اعلیٰ سنبھال کے رکھوں گی آپ کو جو احترام ہے, اگلے 6 مہینے میں یہ احترام کہا جاتا ہے. میں دیکھوں گی پرویز الہی صاحب کا, اب ذرا سمینہ صاحبہ پرویز الہی صاحب کا سنیں پرویز الہی صاحب کا بیان ہے کہ عمران خان صاحب کہیں گے تو آدھا منٹ نہیں لگائیں گے اسمبلی توڑنے میں. جی سر ٹھیک ہے, وہ عمران خان کو اس ملک کا بڑا لیڈر سمجھتے ہیں اور آدھا منٹ نہیں لگائیں گے. باقی ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ وزیر اعلیٰ پرویز الہی ہٹ کے دوبارہ چور آئیں اس ملک میں. ہم نہیں چاہیں گے, ہم ان کے ساتھ ہیں. اچھا ویسے ڈاکو تو آپ ان کو بھی کہا کرتے تھے, چلیں وہ کسی اور دن بات کریں گے. ذرا سمینہ صاحبہ کی طرف چلتی ہوں. سمینہ صاحبہ یہ بتائیے کہ یہ بات کی جاتی ہے کہ یہ بڑا غیر فطری اتحاد ہے آپ کا, مطلب PTI اور آپ کا جو ہے, آپ خود ہی دیکھ لیں کہ باجوہ صاحب کے حوالے سے ان کے کیا موقف ہے. اب آج کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو بھی انہوں نے کہنا شروع کر دیا ہے, وہ انٹروین کر رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں جی ووٹ آف کانفیڈنس میں جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ نیوٹرل نہیں ہے, اور کہا جا رہا ہے جی اسٹیبلشمنٹ پنجاب میں جو ہے وہ جوڑ توڑ کی سیاست پھر سے کر رہی ہے. کس طرح جو ہے یہ چیزیں آگے بڑھیں گی؟ آپ لوگ مطلب یہ پھر کیا ایک صرف اتحاد آف کنوینئنس ہے, جب تک دونوں کی کنوینئنس لاسٹ کرے گی تب تک ہی چلے گا صرف؟ جی ماریا, میرے بھائی نے ابھی جو پہلے میں آپ اس کا جواب دیتی ہوں جو بات کی, بالکل ہمارے اہلیہ ہیں, ہم نے تن من دھن کے ساتھ ان کے ساتھ چلنا ہے انشاءاللہ. چودھری صاحب بڑے وفادار لیڈر ہیں, لیکن 10 ان پر بھاری ہیں ماریا, کہ ان کو لگ پتا گیا تھا جب حمزہ شہباز نے آخری دن ایک لیٹر شجاعت صاحب. آپ ایسی باتیں کر کے کیوں لوگوں کو موقع دیتی ہیں؟ میرے بھائی آپ مجھے بات کرنے دیں نا, میں نے بڑے تحمل سے آپ کی بات سنی. ہم اہلیہ بھائی بہن بھائی ہیں, پارٹنرشپ بھی ہے ہماری پارٹی کے حساب سے. تو دوسری بات یہ کہ جب شجاعت صاحب کا ایک خط لہرایا تھا نا ان کے اسپیکر نے, وہ جو جس اسپیکر کو مار پڑی تھی, تو ان کو لگ پتا گیا تھا جب انہوں نے کہا تھا کہ جی 10 سیٹیں ہم نہیں دیتے, تو تب یہ کیا بن سکتے تھے وہاں کے CM؟ کیا تب یہ پنجاب حکومت ان کی بن سکتی تھی عمران خان صاحب کی ہمارے 10 لوگوں کے بغیر؟ تو لہٰذا 10 لوگ بڑی اہمیت کے مالک ہیں, اور سیٹ تو ایک بھی ہونا تو وہ بڑی اہمیت کی رکھتی ہے. یہ 10 تو بہت زیادہ ہے ماشاءاللہ ہمارے. اچھا سنیں ویسے 10 سے آپ نے اب ڈیمانڈ کی ہے کہ 48 ہمیں دے دیں, 30 جو ہے وہ ہمیں پروونشل کی اور 18 جو ہے نیشنل کی ایڈجسٹمنٹ ہمارے ساتھ. سمینہ صاحبہ آپ کو لڑانا چاہتی ہیں میرے ساتھ, آپ ان کی باتوں میں نہ آئیں. کیا ایسا ہرگز نہیں ہے. ہم ابھی یہ مذاکرات ہمارے چل رہے ہیں, بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے, رومرز اڑ رہی ہیں. ہم نے ان سے دیکھیے اہلیہ ہمیشہ گیو اینڈ ٹیک پہ بنتے ہیں. ہم ان کو 10 سیٹوں کی ضرورت تھی, ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوئے. اب ہم نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے تو ہم نے اپنے مذاکرات کیے ہیں اور بات چل رہی ہے, اور انشاءاللہ خان صاحب مانیں گے,
وہ بھی بڑے سمجھدار سیاستدان ہیں, لیکن اسٹریٹجی میکر بھی ہونا ضروری ہے. صرف پاپولر ہونا ضروری نہیں ہے لیڈر کے لیے. لیڈر کو ایک حکمت عملی بنانی پڑتی ہے. لیکن مجھے یہ بتائیے, حکمت عملی میں اگر ایک پارٹی جو ہے, مطلب اگین غیر فطری اتحاد ہے, وہاں وہ اسٹیبلشمنٹ کو رگڑنے سے باز نہیں آ رہے, آپ کا بالکل موقف مختلف ہے. پی ڈی ایم کا بڑا فطری اتحاد ہے. کیا وہ بھی بالکل غیر فطری اتحاد ہے. پی ڈی ایم کا کتنا فطری اتحاد ہے, آپ بولنے دینا بھائی صاحب, بالکل غیر فطری اتحاد ہے. باغمتی کا کنبہ ہے. سبینہ صاحبہ, جہاں اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے ان کا موقف اتنا ڈیفرنٹ ہے آپ سے, اور اس ملک کی سیاست کس طرح چلتی ہے ہم سب کو پتا ہے, کیا یہ ریپروچماں جو ہے اقتدار میں آنے کا ریپروچماں, واپس آنے کی جو کوششیں ہیں, کیا یہ ان بیانات کے ساتھ چل سکتی ہیں؟ نہیں, دیکھیے بیانات جو ہیں, جیسے آپ نے بتایا نا کہ چودھری صاحب اور خان صاحب کے دو مختلف ہم پارٹیاں ہیں, ہماری آئیڈیالوجی ڈیفرنٹ ہے, ہم دونوں الائے پارٹنر ہیں, لیکن ہماری اپنی اپنی پارٹی کی حکمت عملی ہے. ہماری حکمت عملی بالکل نہیں ہے کہ ہم اپنے افواج پاکستان کے لیے غیر یا اخلاقی الفاظ استعمال کریں یا انٹرمین کرائیں ان کو بار بار اپنی پالیٹکس کے اندر. ہاں, چودھری صاحب نے ہمیشہ اپنے محسنوں کا خیال رکھا ہے, جیسے کہ انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا بھی تھا کہ کیونکہ جب ہمارے ملک میں کوئی پرابلم آتی ہے تو کوئی پالیٹیشین یا لیڈر آگے نہیں آتا, سب سے پہلے ہماری افواج پاکستان آتی ہے. نہیں, لیکن آج کل کوئی وہ جوڑ توڑ کی سیاست ہو رہی ہے, اسٹیبلشمنٹ کچھ کر رہی ہے, جیسے خان صاحب کہہ رہے ہیں. دیکھیے, یہ خان صاحب, میں نے آپ کو بتایا نا, ہمارے یہاں ہر پارٹی کی اپنی آئیڈیالوجی ہے, ہم ان میں ضم نہیں ہوئے ہیں. لیکن جہاں پہ آپ نے اتحاد کی بات کی تو پیپلز پارٹی, نون لیگ, آپ کو یاد کراؤں کہ بے نظیر بھٹو کے ہیلی کاپٹر کے اوپر کیا کیا تصویریں. جی وہ بالکل یاد ہے مجھے, وہ ہیلی کاپٹر والا, پھر گھسیٹ علی بابا 40 چور گھسیٹنے والا, وہ بات یہ ہے کہ ہماری سیاست اب آئی یہاں پہ گئی ہے. دیٹس وائی پیپل ڈونٹ بلیو کہ پولیٹیشنز کیا بیان دیتے ہیں. کل کے ڈاکو آج کے الائز بقول پی ٹی آئی کے, کل کے جو علی بابا 40 چور وہ آج کے اتحادی. تو ہماری انفارچونیٹلی سیاست اسی طرح چلتی ہے. چھوٹی سی بریک لینی ہے, بریک کے بعد علی صاحب کی طرف اور لغاری صاحب کی طرف آؤں گی. ول بی رائٹ بیک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. علی صاحب کی طرف چلتی ہوں. علی صاحب, ویسے یہ ذرا بتائیے کہ آج کل جو یہ ووٹ آف کانفیڈنس والا معاملہ ہے, اس میں اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ ہے, فون کر رہی ہے لوگوں کو, اور کیا کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ؟ اچھا, بڑی ڈاکٹر صاحب بڑی مطلب ہے نا مذائقہ خیز بات ہے کہ ابھی یہ, میں حیران ہوں, میں نے تو آپ کے پروگرام میں سنا کہ آج ان کی پارٹی کے کسی نے, آج ان کے میٹنگ تھی جو لائرز جو یہ سوری جو کورٹ کو کور کرتے ہیں رپورٹرز ان کے ساتھ, اس میں انہوں نے کہا آج سے 2 دن پہلے فواد چودھری صاحب کا بیان تھا کہ ہمیں فون کال اب نہیں آتی, شکریہ ادا کر رہے تھے. مطلب ہے کہ صبح بیان اور شاید آج صبح آنی شروع ہو گئی, صبح دوپہر شام, جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ سونے کے 3 دن میں پتہ نہیں 3 دفعہ بھاؤ نکلتا ہے, ان کے بھی ڈالر کے بھی 3 بھاؤ ہیں. تو آج کل ان کے بھی لگتا ہے کہ 3 قسم کے بیانیے نکلتے ہیں ایک ہی دن میں. 1-2 گھنٹے پہلے ہوتا ہے کہ کالز نہیں آ رہی, 2 گھنٹے بعد ہوتا ہے کہ جناب کالز آ رہی ہیں, 2 گھنٹے بعد ہوتا ہے نہیں جی وہ تو رانگ کال تھی. تو بات یہ ہے کہ یہ ابھی بات کر رہے تھے, دیکھیں لوکل باڈیز پہ, مجھے تو عباس صاحب سے آپ پھر وہ مطلب بات کرتے ہیں تو مجھے پھر میرے بھائی ہیں, مجھے ان کو رسپانس کرنا پڑتا ہے کہ وہ پھر ان کا گلہ شکوہ رہ جائے گا کہ میں نے ان کی بات کا جواب نہیں دیا. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ لوکل باڈیز کی بات ہوئی آپ کے پروگرام میں بھی, مجھے یہ بتائیں, مطلب آئینہ نہیں دیکھتے یہ, بس دیکھیں نا آئینہ ہمیشہ یہ پیچھے عباس صاحب رکھتے ہیں, آگے رکھیں تو ان کو چیزیں حقیقت نظر آئے. یہ مرکز میں گورنمنٹ میں تھے, مجھے یہ بتائیں, یہ جب لوکل باڈی سسٹم ہم لے کر آئے تھے اسلام آباد کا, تو انہوں نے الیکشن کیوں نہیں کروائے اتنا عرصہ؟ دوسری بات ان سے پوچھیں, کچھ بندے میں ایتھکس ہوتے ہیں, کچھ لحاظ ہوتا ہے. آپ کی گورنمنٹ آئی, آپ نے پنجاب کی لوکل باڈیز اداروں کو توڑا, نہ آپ نے کے پی کے کو توڑا,
نہ اپنے بلوچستان کو توڑا نہ سندھ کو توڑا, اور ان اداروں نے اپنے ٹائم پورا کیا. بغض کی انتہا ہے کہ گراس روٹ لیول سے آئے ہوئے بندوں کو انہوں نے ان کے گلے کے اوپر مطلب ہے کہ وہ چھری چلانے کے مترادف تھا کہ آپ نے وہ توڑے, اور اس کے بعد ایڈمنسٹریٹر کے ذریعے وہ فنڈ آپ ہڑپ کر گئے. پرویز الہی صاحب کا تو یہ ایک احسان نہیں, ہمارا لاکھ ان سے اختلاف سے ہی پرویز الہی صاحب کے ساتھ ظاہر ہے ہم ان کے تو لائز ہیں, ہمارے مخالف ہیں. جو انہوں نے فرا گوگی کو عمران نیازی صاحب نے فرار کروایا اور انہوں نے اینٹی کرپشن کے ان کے کیسز ختم کروائے, اور اربوں روپے بشرا بی بی کے اور عمران نیازی کے ان کو ہضم کروائے ہیں پرویز الہی صاحب نے, اور کتنے احسان وہ ان کے اوپر کریں. پھر یہ مطلب ہے کہتے ہیں کہ پرویز الہی یہ کر رہا ہے اور پرویز الہی وہ کر رہا ہے. کم از کم فرا گوگی والا ایک احسان ہی نہیں دے سکتے. اچھا ابھی یہ چپڑاسیوں کی بات کر رہے تھے, مجھے یہ بتائیں جو ان کا وہ فورن فنڈنگ کیس ہے اس میں خان صاحب نے اپنے سائنوں کے ساتھ اپنے آفس کے چپڑاسی, اس کا نام رفیق ہے, ریکارڈ نکلوا کے دیکھ لیں عباسی صاحب بھی جا کر, رفیق چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں کروڑوں اربوں روپے آئے ہیں اور وہ خان صاحب کے سائنوں کے ساتھ وہ اس کے اکاؤنٹ کھلے ہیں. تو یہ مطلب ہے خود ان کو کوئی کرپشن نظر نہیں. اب میں کس بات کا چرچا کروں ان کی, وہ مجھے یہ بتائیں جو انہوں نے پاکستان کے اربوں روپے ایک ہمارے ملک کے بہت بڑے انڈسٹریلسٹ کی جیب میں ڈالے جو باہر سے پاکستان کی پیمنٹ کر کے منگوائی تھی. کچھ شرم کچھ ہے, وہ انہی کے عباس صاحب کو تو سارا پتہ ہے, یہ خود بھی مطلب جانتے ہیں ادھر کون سے ٹاؤن ہیں, کون سے وہ کیا کہتے ہیں کہ بڑے ریل اسٹیٹ کے کنگز ہیں جہاں سے ان کو فیڈر آتے ہیں عمران نیازی صاحب کو پینے کے لیے. وہ مطلب ہے کہ پرویز الہی صاحب نے بھی کہہ دیا کہ نیپیاں بدل کے اور پتہ نہیں کیا اب یہ کہتے ہیں فون کالز آتی ہیں. جب اس وقت فون کال جب آر ٹی ایس سسٹم بند کیا گیا تھا اس وقت بھی بولتے ہیں نا کہ فون کال آتی ہیں, جب دھند پڑی تھی اس وقت بھی کہہ دیتے, جب ڈسکا میں ووٹ چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے تھے. یار کوئی خدا کا خوف کریں, کرپشن کے ریکارڈ قائم کر دیے, ووٹ چوری کرنے کی انتہا کر دی. اب جس ٹانگ پہ پھول لگے اس کو پکڑ کے بیٹھے, کتنے مہینے اور بیٹھنا ہے یار. خان صاحب کو اللہ صحت دے, تندرستی دے, وہ آئے. ہم نے مذمت کی ہے. لغاری صاحب یہ کیا آپ کو لگ رہا ہے, ابھی جس طرح بات ہو رہی ہے, فواد چودھری صاحب ایک دن پہلے کہہ رہے تھے کہ ہمیں تو شکر ہے فون کالز آنی بند ہو گئی ہیں, شیخ رشید صاحب کا بھی 4 تاریخ کو یہی بیان تھا کہ جی فون کالز میری تو علم میں نہیں ہے, کوئی فون کالز جو ہیں وہ نہیں آ رہی. اب فون کالز بھی آ رہی ہیں, اب ووٹ آف کانفیڈنس میں اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل بھی نہیں ہے. کیا ہے یہ, اور یہ کیا مطلب وہی اپروچ اپنانا چاہ رہے ہیں جو مریم صاحبہ نے اپنائی تھی کہ پاور ٹاکس ٹو پاور, ہم جتنا زیادہ جو ہے ڈس انفرینچائز کریں گے, جتنا زیادہ ان کو جو ہے وہ اسکینڈلائز کریں گے, اتنا زیادہ ہم سے بات ہوگی, ہم سے بات جو ہے وہ کی جائے گی اور ہمیں آن بورڈ لیا جائے گا, یا یہ ڈیسپریٹ اٹیمپٹ ہے کہ ہماری بات سن لیں؟ ابھی اسی گفتگو کے دوران ایک کشمیری خاتون جرنلسٹ ہیں, انہوں نے ایک ٹویٹ کیا اور عمران خان صاحب کو مشورہ دیا کہ از راہ کرم آپ جو ہے وہ پریس کانفرنسز کم کریں اور آپ میڈیا ٹاکس کم کریں, چونکہ جب بھی آپ کرتے ہیں 2 کام کرتے ہیں, یا تو اپنے آپ کو ریپیٹ کرتے ہیں یا اپنے آپ کو کنٹراڈکٹ کرتے ہیں, تو اس سے آپ کے لیے ہی مسائل بڑھتے ہیں. وہ اپنی ہی باتوں کو یا ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں یا اپنے آپ کی تردید کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ خان صاحب کے اپنے مسائل ہیں. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو خان صاحب کہتے تھے. اب خان صاحب کا بیانیہ جو ہے میں تو بڑی بات آج سمجھ رہا ہوں, واقعی بڑی بات ہے آج کے صداقت علی عباسی صاحب نے خود اپنے منہ سے یہ کہا ہے کہ اس نے اس بیانیے کو ترک کر چکے ہیں اور ان کی اونرشپ نہیں رہی ہے اس بیانیے کے اوپر کہ امریکہ اور سازش کے تحت گئی. اچھا لغاری صاحب, آپ کی آڈیو میں تھوڑا سا جو ہے وہ ایشو آ رہا ہے. صداقت علی عباسی صاحب, یہ کیا ہے ویسے فون کالز کا سلسلہ کب دوبارہ شروع ہوا؟ ابھی تک تو کل پرسوں تک تو نہیں آ رہی تھی, کیا آج صبح کو آنی شروع ہوئی کالز؟ پرسوں تک شکریہ ادا کر رہے تھے, یہ راتوں رات کیا ہو گیا؟ نہیں صبح آئی ہوں گی. عباسی صاحب کب شروع ہوئی سر؟ اچھا جی اچھا سنیں جی, آج عمران خان صاحب نے بتایا کہ ہمارے 3 MPs کو کالز آئی ہیں. آپ کو پتہ ہے سندھ کا پیسہ لے کے سندھ حکومت کے 2 بندے پنجاب میں پھرتے رہے اور وہ ڈیلیں مارتے رہے. اور نہیں لیکن انہوں نے تو یہ کہا, نہیں انہوں نے تو یہ کہا ہے کہ اعتماد کے ووٹ پہ اسٹیبلشمنٹ ہمیں نیوٹرل نظر نہیں آ رہی. تو ذرا اس پہ بتا دیجئے کہ کیسے. عمران خان صاحب جو کہ ملک کے وزیر اعظم بھی رہے, سنیں نا, عمران خان صاحب
ملک کے وزیر اعظم بھی رہے ہیں اور حال ہی میں ظاہر ہے ان کو وزیر اعظم سے ہٹایا گیا، لہذا ان کی معلومات کو میں اور آپ چیلنج نہیں کر سکتے۔ لغاری صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ بیانیے سے ہٹ گئے، ہم آج بھی سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف کی حکومت بالکل ایک سازش کے ذریعے، بیرونی سازش کے ذریعے جو ہے وہ بنائی گئی ہے، اور ہم اس کو پوری طرح امپورٹڈ حکومت سمجھتے ہیں۔ ڈاکٹر ماریا کو ہمارے اور پرویز الہی صاحب کے بیانات میں تضاد لگتا ہے، پتہ نہیں آپ کو کیوں نہیں لگتا کہ محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ انہوں نے کتنی کردار کشی، شاید آپ نے سنا نہیں، میں نے علی بابا 40 چور والی بات کی، لیکن آپ شاید کنوینئنٹلی نا یو ٹیون آؤٹ کر جاتے ہیں جب آپ کے مطلب کی بات نہیں ہوتی، آپ گھمانا چاہ رہے ہیں ابھی۔ اس میں تو کم از کم پی ایچ ڈی کر لی ہے، اگلی انفارمیشن منسٹری میرے بھائی صداقت علی عباسی کی۔ لگار صاحب واپس آگئے جی، لگار صاحب 23 اور 5 آپ کو یہ پتہ لگتا ہے، پتہ کے بعد کی بات سے پتہ لگے نا، بڑے لمبا مجھے بات کرنے دینا کہ یہ لمبی تاریخ دے محترمہ بینظیر بھٹو کی تصویریں پھینکنے والے۔ پروگرام جو ہے وہ کلوز کرنا ہے، لیکن آج خان صاحب کو جو ہے وہ ووٹ آف کانفیڈنس میں بھی اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل نہیں نظر آ رہی، پنجاب میں بھی اسٹیبلشمنٹ اپنا کردار ادا کر رہی ہے، لیکن کل خان صاحب کے لوگ ہی جو ہیں وہ شکریہ کرتے تھے۔ چلیں آن دیٹ نوٹ وی کلوز ٹوڈیز پروگرام۔ لگائی صاحب آپ کا بہت شکریہ، صداقت علی عباسی صاحب آپ کا، اور علی بھائی آپ کا بہت شکریہ کہ پروگرام کے آپ نے وقت نکالا۔ ویل سی یو ٹمارو۔ گڈ نائٹ، اللہ حافظ۔